نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ام المؤمنین عفیفہ کائنات حبیبہ حبیب خدا مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا عجیب واقعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی پہلی زوجہ نے حضرت خدیجہ نے 65 برس کی عمر میں ہجرت سے 3 سال پہلے وفات پائی۔ ان کے بعد محبوب مغموم رہتے تھے، چنانچہ مدینہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر دکھائی کہ اب اللہ نے اس کو آپ کی بیوی ہونے کے لیے پسند فرمایا۔ چنانچہ پوچھا کہ ایسی لڑکی کون ہے؟ پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ ہیں، ان سے نکاح ہو گیا۔ ابھی تو وہ پورے طور پر بالغ بھی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ کنوارے پن میں ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا۔ سبحان اللہ، یہ سعادت سیدہ عائشہ کو مل رہی ہے، کنوارے پن میں محبوب کے نکاح میں آتی ہیں، گویا ان کے بلوغ کی پہلی نظر بھی محبوب کے چہرے پر پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی انفرادیت تھی۔ نبی علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، چنانچہ آپ نے ان کا کنیت ام عبداللہ رکھی۔ جب وہ عبداللہ ابن زبیر اپنے بھانجے کو لے کر آپ کے پاس آئیں، نبی علیہ السلام نے ام عبداللہ کنیت رکھی اور پیار سے ان کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ چنانچہ مشہور تابعی عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے علم میں اور حسن میں تمام ازواج پر سبقت رکھتی تھی، بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری ازواج مطہرات کے علم کو جمع کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ چنانچہ اس امت میں قرآن پاک کی حافظہ ہونے کا اعزاز، سب سے پہلی حافظہ ہونے کا اعزاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پایا، اور اس امت میں سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے کا اعزاز یہ بھی صدیقہ کائنات کو ملا۔ 2210 حدیثیں روایت کی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے درہم و دینار کو بیچی دھو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ کیا دھو رہی ہو؟ اے اللہ کے نبی، درہم و دینار کو دھو رہی ہوں۔ کس لیے؟ اے آقا، آپ کی مبارک زبان سے یہ سنا، زبان فیض ترجمان سے یہ سنا کہ جب کوئی آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو دیتا ہے تو وہ فقیر کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے جب سے یہ سنا اپنے درہم دھو کر دیتی ہوں، میرے مالک کے ہاتھوں میں پاک اور صاف مال پہنچے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی اور پروردگار کو اتنی محبت کہ دنیا میں سلام بھیجتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ان کو دیکھتے تھے تو ان کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، عائشہ اللہ تیرے چہرے کو سدا تر و تازہ رکھے۔ سبحان اللہ، ایسی دعا اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی بیوی کو عطا کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو اتنا پیار تھا، ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ تو مجھے مکھن اور چھوارے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بڑی ذہین اور فتین تھی، فوراً بولی، اے اللہ کے محبوب، آپ تو مجھے شہد اور مکھن سے بھی زیادہ لذیذ ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا، عائشہ تمہارا جواب میرے جواب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی ذہانت دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ لانا اور فاطمہ الزہرا لانا اکٹھی بیٹھی تھی، دونوں میں مراتب میں تو ماں اور بیٹی کا تعلق تھا مگر عمروں میں فرق نہیں تھا، سہیلیوں کی مانند بھی تھی، چنانچہ ایک دوسرے سے دل لگی کر رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اما عائشہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگی کہ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ آپ نے یہ بات سنی، تھوڑی دیر خاموش ہو گئی اور اس کے بعد فرمانے لگی، عائشہ فاطمہ تو نے سچ کہا کہ آپ کے والد محمد مصطفیٰ ہیں۔ فاطمہ
ہمیں ایمان ملا ان کے صدقے، اسلام ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ غرض سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری تعریف کی، بہت دیر تک تعریفی باتیں کرتی رہی، آخر پر فرمایا فاطمہ ایک بات میرے دل میں بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگی فاطمہ اگر آپ کے خاوند علی المرتضیٰ ہیں تو میرے بھی تو خاوند محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ جواب سن کر فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا وہ کون سی؟ کہا کہ فاطمہ قیامت کے دن آپ اٹھیں گی، آپ کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اٹھوں گی، میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ فاطمہ الزہرا پھر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگی فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ خاتون جنت ہے، قیامت جنت میں آپ جس تخت پر بیٹھی ہوں گی اس تخت پر علی المرتضیٰ بیٹھیں گے، مگر فاطمہ جنت میں جس تخت پر میں بیٹھوں گی میرے تخت پر تو محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو اتنی ذہانت دی، فقیہہ تھی، حتیٰ کہ صحابہ بھی بڑے بڑے گنجلک مسائل ان سے حل کرواتے تھے۔ فرمایا کرتی تھی اللہ رب العزت نے مجھے چند خصوصیات میں امتیازی شان عطا فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کی کنواری بیوی ہونے کا شرف مجھے ملا، باقی جتنی بیویاں وہ سب کے پہلے نکاح ہو چکے تھے یا بیوائیں تھیں، لہذا کنواری بیوی ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔ دوسرا فرماتی تھی بدر کے میدان میں اللہ کے محبوب نے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر اپنے ہاتھوں سے لہرایا، میرا دوپٹہ اسلام کا جھنڈا بن کر لہرتا رہا، یہ اعزاز بھی مجھے ملا۔ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں نے بھی دیکھا، یہ اعزاز بھی مجھے نصیب ہوا۔ فرماتی تھی اللہ تعالیٰ کے سلام بھی میری طرف آئے، یہ اعزاز بھی باقی بیویوں کی بجائے مجھے ملا۔ اور فرماتی تھی کہ میرے اوپر جو ہے الزام لگا اس کی گواہی بھی اللہ رب العزت نے دی۔ اور فرماتی تھی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ ہوں گے، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو امتیازی شان عطا فرمائی تھی۔ آئیے اب ذرا واقعہ سن لیجئے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ایک غزوہ میں نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر گئے، غزوہ بنی مصطلق اس کا نام ہے۔ واپسی کے لیے جب تیار ہونے لگے اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ اونٹوں کے قافلے روانہ ہوتے تھے، تو جن کے اونٹ سامان سے لد جاتے، سواریاں بیٹھ جاتی، وہ چلنا شروع کر دیتے۔ قافلے کا چلنا بھی 2-1 گھنٹے کا پروسیس ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تیاری کا حکم دے دیا، لوگ تیاری کرنے لگے۔ جب بالکل اونٹوں پہ بیٹھنے کا وقت قریب آ گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ مجھے تو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، اگر راستے میں ضرورت پیش آ گئی تو قافلے کو روکنا مناسب نہ ہوگا، ان کا سفر کھوٹا ہوگا، لہذا آپ نے سوچا میں جلدی سے جا کر فراغت حاصل کر لیتی ہوں۔ آپ ذرا جھاڑیوں میں ویرانوں میں ایک جگہ چلی گئیں جہاں خلوت تھی، تنہائی تھی۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے گلے میں ایک ہار تھا اور وہ ہار کہیں رستے میں ٹوٹ کر گر گیا۔ آپ نے سوچا میں اسی راستے پر جاتی ہوں جدھر کہیں ہار گرا ہوگا اور اٹھا کر اسے واپس آ جاتی ہوں، کیونکہ قیمتی ہار تھا، محبت کی نشانی تھی، تحفے میں ملا تھا۔ چنانچہ وہ اس کو لیکھنے کے لیے اس کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے اونٹوں کو لے کر چلتے تھے، انہوں نے پہلے جب محسوس کیا کہ آپ فراغت سے واپس آ چکی تو انہوں نے اپنی آنکھیں ہٹا لی تھی۔ اب وہ سمجھے کہ اس وقت میں اونٹوں کے اوپر جو کجاوے رکھے جاتے تھے آپ اس کے اندر بیٹھ چکی اور پردے میں ہے۔ اس وقت آپ ہلکی پھلکی سی تھی، وزن بھی زیادہ نہیں تھا، اور اس کجاوے کو 4-6 آدمی مل کر اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔
یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ اندر بیٹھ چکی اور اونٹ کو اٹھا کر چل پڑے۔ چنانچہ اونٹ چلے گئے۔ آپ کچھ دیر کے بعد جب واپس آئی، آپ نے دیکھا کہ آپ کی تو سواری نہیں۔ سوچا میں اب جو ہے اسی جگہ بیٹھ جاتی ہوں، جب دیکھیں گے نبی علیہ السلام کہ میں اونٹ پر نہیں، آپ اسی جگہ واپس کسی کو بھیجیں گے۔ چنانچہ وہاں بیٹھ گئی، تھکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی تو جو چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی اسی چادر میں لپٹ کر سو گئی۔ قافلہ تو دور چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی جو بڑی عمر کے تھے اور بدری صحابی تھے، بڑے شان والے صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جب قافلہ چل پڑے تم پیچھے یہ دیکھنا کہ کسی کی چیز گری پڑی نہ ہو، تم اس کا جو ہے اچھی طرح اتا پتا کر کے پھر آیا کرنا۔ چنانچہ جس صحابی کی ڈیوٹی تھی، جب وہ سامان ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے قریب آئے، انہوں نے دیکھا ام المومنین کے رہنے کی جگہ تھی، خیمہ تھا، اور یہاں پر ایک عورت پردے میں سوئی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ام المومنین ہے۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے آواز سے یہ پڑھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھلی، آپ اسی طرح چادر میں لپٹ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا ام المومنین میری سواری حاضر ہے، میں اس کو بٹھاتا ہوں، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے، میں ابھی آپ کو لے کر قافلے تک پہنچ جاتا ہوں۔ لوگ زیادہ دور نہیں گئے، چنانچہ ام المومنین اونٹ پر بیٹھ گئی اور وہ صحابی پیدل چل کر اونٹ کو لے کر اس قافلے تک پہنچ گئے۔ جب قافلے کے قریب پہنچے تو منافقین جو موقعوں کی تلاش میں تھے، چنانچہ ان کے علم میں یہ بات آ گئی، اب ان کو تو ایک موقع مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے بہتان لگا دیا کہ یہ اس مرد سے نہیں بچ سکی ہوں گی۔ چنانچہ اندر اندر بات پھیلانی شروع کر دی، قسمیں کھا کر بتانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ بات لوگوں میں پھیلتی رہی۔ جب واپس مدینہ آئے تو منافقین نے تو پروپیگنڈے کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی، آپ کا دل بھی غمزدہ ہوا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ پر الزام لگایا گیا، بہتان لگایا گیا، زنا کا الزام لگایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہنے لگ گئے۔ آپ نے ان دنوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طرف جو ہے رہنے کی کوشش فرماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جب سفر سے واپس آئیں، اللہ کی شان بیمار ہو گئی، بخار تھا، بستر پر لگ گئی۔ اب شہر میں پروپیگنڈا پھیل رہا ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ معصومہ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ چنانچہ وہ لیٹی ہوئی تھی اور اسی حال میں ان کا وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک صحابیہ کے ساتھ ام مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر گئی، رات کا وقت ہے۔ رستے میں ایک جگہ ام مستح کا پاؤں کہیں اٹکا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لعنت ملامت کی۔ کہنے لگی آپ اپنے بیٹے کو کیوں لعنت ملامت کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا کہ وہ بھی ایسی بات کر رہا ہے جو بات منافقین کر رہے ہیں؟ تو منافقین کی قسموں کو سن سن کر بعض مومنین بھی ان کے نرغے میں آ گئے تھے اور وہ بھی شاید سوچنے لگ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ تو ضرور ہوا ہوگا۔ ان میں یہ بھی تھے جو ابوبکر صدیق لعنوں کے رشتہ دار بھی تھے، وظیفہ خوار بھی تھے۔ چنانچہ جب ان کی ماں نے بتایا تو تب عائشہ صدیقہ لعنہ کو پتہ چلا۔ فرماتی ہیں اب جب مجھے پتہ چلا میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ جب میں ان کی طرف نہیں دیکھتی، محبوب میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، جب میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں محبوب چہرہ ہٹا لیتے ہیں، میں اس کی طرف جا کر کھڑی ہوتی ہوں محبوب چہرہ دوسری طرف کر دیتے ہیں۔ محبوب کی خاموش نگاہوں نے سمجھا دیا کہ وہ اس وقت اداس ہیں، غمزدہ ہیں۔ فرمایا میں تو پہلے سے بیمار تھی، محبوب کی نگاہیں ہٹانے نے میرے دل کو تو گھائل کر ڈالا۔ میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی، آقا مجھے اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ عورت پر جب بھی کوئی مصیبت بنتی ہے اسے اپنی ماں یاد آتی ہے، اپنے باپ کا گھر یاد آتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی یہی معاملہ، نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتی ہیں، اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ وہ اپنے گھر آئیں، کیا دیکھتی ہیں
کہ ان کی والدہ کو تو رو رو کر برا حال تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا ہماری بیٹی کے بارے میں کیا باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنے والد کو دیکھا، وہ قرآن مجید کی تلاوت بیٹھے ہوئے اپنے چارپائی پر کر رہے تھے، رو رو کر ہلکان تھے، ان کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا ماں بھی رو رو کر پریشان ہے، میرے والد بھی رو رو کر پریشان ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں سے پتہ چلا جب بندے کے سر پہ کوئی مصیبت آئے تو قرآن اس کا منہ تو غم گسار ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے عمل دکھا دیا، اے لوگوں جب پریشانی مصیبت آئے اللہ کے کلام کو اپنے دکھ درد کا ساتھی بناؤ، اپنا منہ تو غم گسار بنا لو۔ چنانچہ صدیق اکبر تلاوت کر رہے ہیں، فرماتی ہیں میں گھر میں جب گئی اور دونوں کو روتا ہوا دیکھا، میری طبیعت اور زیادہ غمزدہ ہوئی، میں بھی گھر کے ایک کونے میں چلی گئی۔ جب میں کونے کی طرف جانے لگی، ماں نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ ماں کے دل میں پریشانی تھی، بیٹی کوئی سنگین فیصلہ نہ کر لے، کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ میں نے کہا امی آج ہائی کورٹ مجھ سے ناراض ہے، میں سپریم کورٹ میں درخواست دینے جا رہی ہوں، میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے، میں اپنے رب کو منانے جا رہی ہوں۔ فرماتی ہے میں کونے میں چلی گئی اور کونے میں جا کر میں نے مصلی بچھا لیا، سجدے میں سر ڈال دیا اور میں نے دعا کرنی شروع کر دی، اے پروردگار، اے مظلوموں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے کمزوروں کا ساتھ عطا کرنے والے، اے غمزدوں کو دلاسا دینے والے، اے پروردگار آپ نے یوسف کی برات بچے سے دلوا دی تھی، آپ نے مریم سے بہتان کو دور کر دیا تھا، آج آپ کے محبوب کی حمیرہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، پروردگار آپ کے سامنے فریادی بن کر پیش ہو رہی ہے، آپ مظلومہ کی مدد کیجئے۔ میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں، میرے محبوب مجھ سے ناراض ہیں، محبوب حقیقی آپ مدد فرمائیے۔ فرماتی ہیں میں سجدے میں رونے لگ گئی اور ادھر یہ حال تھا کہ مسجد میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کی محفل بلائی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں صحابہ جمع تھے، سب غمزدہ ہیں، محبوب کا چہرہ اداس دیکھ کر کچھ صحابہ کی چیخیں نکلتی ہیں، کچھ کی صدقیاں نکل رہی ہیں، سب کے سب رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ صدیق اکبر تو گھر میں تھے، عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب، آپ کے جسم پر تو نجس مکھی بھی نہیں بیٹھتی، اللہ نے آپ کو اتنا پاک بنایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے آپ کی رفیق حیات سے ایسا ناپاک گناہ سرزد ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو بہتان ہے جو لوگوں نے لگایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو یہ سن کر کچھ تسلی ہوئی، آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ بتائیے کیا معاملہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو وہ شان بخشی، آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا کہ کسی کا قدم نہ اوپر آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے آپ کی رفیق حیات پر کوئی غیر محرم قابو پائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ کے دل کو اور تسلی ہو گئی۔ حضرت علی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے پر عرض کیا اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک میں نجاست لگی ہوئی تھی، آپ نجس جوتے کو پہننا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بتا دیا تھا اور نجس جوتا بھی آپ کو نہیں پہننے دیا تھا، یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کی رفیق حیات نجس کام کرنے والی ہو؟ نبی علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے، لیکن غمزدہ تھے، خاموش تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی دل لگی کے لیے کہہ دیا اللہ کے محبوب اگر آپ اتنے ہی غمزدہ ہیں، آپ کو عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ کر دیں۔ لیکن اس بات کو سن کر عمر لانو پھر تڑپ اٹھے، پھر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ رب العزت کی مرضی سے کیا تھا؟ محبوب نے یہ سوال سن کر انگلی عرش کی طرف کر دی کہ یہ تو اللہ کی مرضی کیسے کیا تھا،
عمر اللہ فرمانے لگے جب آپ نے اللہ کی مرضی کا یہ رشتہ کیا تو یہ رشتہ آپ کا اللہ کا چنا ہوا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پکا بہتان ہے. ان کی بات سن کر محبوب کے دل کو تسلی ہوئی. عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی ان منافقوں کو چھوڑ دو اور ان کے لیے عمر کی تلوار کافی ہے، ان سے میں نمٹ لوں گا. محبوب کی خاموش نگاہوں نے کہا عمر تم نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا. چنانچہ اس مجلس مشاورت کے بعد اللہ کے محبوب اپنی محبوبہ اپنی صدیقہ کے پاس آتے ہیں. ابو بکر صدیق لانو کے گھر پر دروازے پر جب دستک دی تو سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ نے دروازہ کھولا. نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے، چارپائی پر بیٹھ گئے. فرمایا میری حمیرہ کہاں ہے؟ سیدہ نے سنا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سجدے میں تھی، میں نے محبوب کی آواز سنی، میرا جی چاہا کہ میں اس وقت جاؤں اور اپنے آقا کے پاؤں پکڑ کر اتنا رہوں جتنا جی چاہتا ہے اور اپنی فریاد آقا کو سنا دوں، مگر میں نے کہا میں اللہ کے سامنے دعائیں کر رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے دعائیں کرتی رہوں. میں دعا کرتی رہی. جب محبوب نے پوچھا میرا کہاں ہے تو اس وقت ادب کی وجہ سے میں اٹھ گئی اور اٹھ کر نبی علیہ السلام کے قریب چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی. فرماتی ہیں نبی علیہ السلام مجھے سمجھانے لگ گئے اے عائشہ انسان خطا کا پتلا ہے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے. سبحان اللہ. آقا کی تحمل مزاجی پہ قربان جائیں. سارا شہر بدنامیاں کرتا پھر رہا ہے مگر آقا اپنی محبوبہ کو کتنے پیار سے بات سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آقا کی یہ بات سن کر میرے دست کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے لڑیاں لگ گئی آنسوؤں کی، اور میں نے اپنے آقا کو کہا کہ اس وقت اگر میں صفائی کی کوئی بات بھی پیش کروں گی آپ شاید اسے قبول نہ کریں. میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت اور اپنے دل کا غم اللہ کے سامنے کہتی ہوں. جب پاک دامن بی بی نے اپنے رب کو پکارا اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا پروردگار کی طرف سے مدد اتری. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کی جبین انور پر موتی کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے. جبین مبارک پر ہنسی کپ کپی آ گئی جو وہی کے وقت آیا کرتی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پہ کپڑا ڈال لیا، آپ کچھ کیفیت میں چلے گئے. فرماتی ہے میں تو مطمئن دیکھ رہی تھی مگر میرے والد اور والدہ کا حال برا تھا. جب انہوں نے دیکھا اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، صدیق اکبر فریاد کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ رو رہی ہیں آقا رحم فرمانا، ہماری بچی کی لاج رکھ لینا. ایسے وقت میں ماں باپ کے دل سے کیا صدائیں نکلتی ہیں وہ ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں. فرماتی ہیں کافی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا تو اندر سے آپ کا مسکراتا چہرہ اس طرح نکلا جیسے بادلوں کے پیچھے سے 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے. فرماتی ہیں آپ کے مسکراتے چہرے کو میں سمجھ گئی اللہ نے میری فریاد کو قبول کر دیا. قرآن کی 10 آیتیں ایک دم میں اتری. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. پروردگار عالم نے خود برات نازل فرما دی کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. پروردگار سچے قرآن میں ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتا ہے. صدیقہ فرماتی تھی کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت خواب میں یا کسی طرح سے میری پاک دامنی کی بات بتا دیں گے، لیکن میں یہ تو نہیں سمجھتی تھی کہ پروردگار مجھے وہ عزت دیں گے کہ میری پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت اپنے کلام میں دیں گے.
چنانچہ جب فرما دیا اولئک مبرؤون مما یقولون، صدیقہ کائنات فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، پروردگار آپ نے برات تو نازل فرما دی اور میرے بھی تو کئی دن اور راتیں روتے گزر گئے، میرے والدین کے بھی روتے گزر گئے، پروردگار ہمیں کیا ملا؟ پروردگار نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیتیں اتری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اصول وضع کر دیا، پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں اور پاک بیویوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نہ اصول غلط ہے نہ اس کا محافظ کمزور ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان فرما دیا اور قرآن نازل فرما دیا تو نبی علیہ السلام کی، چنانچہ نبی علیہ السلام کی سات صاحبہ ابو بکر صدیق لانو کی زوجہ نے عائشہ صدیقہ لانا کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹی اٹھ نبی علیہ السلام کا شکر ادا کر، تو اس وقت صدیقہ کائنات نے ناز میں کہا میں اللہ کا شکر کیوں نہ پہلے ادا کروں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ کی عجیب رحمت ہوئی۔ لوگ چاہتے تھے نبی علیہ السلام میں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ میں جدائیاں ڈال دیں، پروردگار نے جدائیوں کی بجائے اس ملاپ کو ازلی بنا دیا۔ چنانچہ فرمایا عائشہ تجھ پر الزام لگا، لوگ میرے محبوب کو تجھ سے جدا کرنا چاہتے تھے، میں ان کو اپنے پاس پیٹ حال میں بلاؤں گا کہ ان کا سر مبارک تیری گود میں ہوگا اور آخری نگاہیں بھی تیرے چہرے پر میرے محبوب کی پڑے گی اور تیری نگاہیں بھی میرے محبوب کے چہرے پر گڑی ہوگی، اور عائشہ تیرے حجرے کو میں اپنے محبوب کے آرام کی جگہ کے لیے پسند کروں گا، تاکہ قیامت کے دن جب میرے محبوب اٹھیں گے تو پھر تیرے ہی جگہ سے محبوب کھڑے ہوں گے۔ کسی نے کیا سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لفظ جن پر ازل سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا، فرش پر ہو کے بھی ٹکڑا ہے یہ باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے لوگوں کو دنیا میں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا کرتے ہیں، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کے تذکرے کر دیتے ہیں، قیامت تک قرآن ان کی سچائیوں کی گواہیاں دیتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور بیٹیوں، آج اس محفل میں دلوں کے ارادے پکے کر لیجئے، ہم نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، پردے داری کی زندگی گزارنی ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے پردے کی لاج رکھ لے۔ تو جب آپ اس طرح نیک بن کر زندگی گزاریں گی تو پروردگار کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ فقط صورت کو سنوارنے کی بجائے اپنی سیرت کو سنوارنے کی فکر کر لیجئے، اس لیے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ خوبصورت بن کر زندگی گزاریے۔ میری بات یاد رکھنا کہ قد بغیر اونچے ہیل جوتے کے بھی بڑا نظر آ سکتا ہے، اگر شخصیت میں بلندی ہو۔ آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر حیا سے بھری ہوئی ہو، پلکیں بغیر مسکارے کے بھی دل فریب ہو سکتی ہیں اگر شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہو، اور پیشانی
بغیر بلیہ کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہو. تو آپ نیکوکاری اور تقوی کو اپنا لیجئے، زندگی بھی پرسکون گزاریے، جھوٹ سے بچ کر سچ کی زندگی نصیب ہوگی اور قیامت کے دن بھی سچوں کا ساتھ نصیب ہوگا. پروردگار ہمیں سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور اب تک ہم نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے، جیسے بھی گناہ کیے، پروردگار ان سب سے ہمیں آج پاک فرما دے اور آئندہ پاک زندگی گزارنے کی ابتدا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما دے. دلوں میں ایسی زندگی گزارنے کے ارادے کر لیجئے، پروردگار کی مدد اور رحمت ہوگی. رمضان المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں آپ کے لیے بخشش کا سبب بن جائیں گی. پروردگار اٹھنے سے پہلے ہم عاجز مسکینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.